منبر نور پر تشریف فرما استاذ الکریم حضور سیف رضا و دیگر ارباب علم و دانش عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے حضور سیف رضا کے حکم پر۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے باعث برکت اور باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام علی من صار الدین بطلوع ہلالہ بدرا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ الکاملین نورا والمکملین تنویرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم آیاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، مکین گنبد خضرا، روحی و ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیف رضا کا حکم ہوا کہ بخاری شریف سے جو باب امام بخاری نے باندھا ہے رؤیت ہلال چاند کے متعلق، اس باب میں جو حدیثیں نقل کی ہیں ان حدیثوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اسی غرض سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں فرماتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، مسئلے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقتوں کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ صحابی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، اور کبھی پورے آب و تاب کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابی رسول جو پوچھنے آئے تھے ان کا مقصد تھا کہ چاند موٹا باریک ہونا، نکلنا، چھپنا، کبھی آدھا ہونا، کبھی مکمل ہو جانا، وہ اس کے تعلق سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں ان کے لیے فائدہ نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ نازل فرمائی، اور جو لوگوں کے لیے چاند کے نکلنے، طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں جو مقصد اللہ نے رکھا تھا اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ان سے بتا دو کہ یہ چاند اللہ جل مجدہ الکریم اس لیے نکالتا ہے اور ڈبوتا ہے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے حساب و کتاب کر سکو، اس کے ذریعے سے اپنی عبادتیں مکمل کرو، اس کے ذریعے سے اپنے معاملات، خواہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، اس کے ذریعے سے مکمل کرو۔ چاند نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے۔ اس میں جو حکمتیں تھیں اس کو مختصراً قرآن مقدس کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ چاند جب چھپ جاتا ہے تو ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند مہینے کی آخری تاریخوں میں، آخری دنوں میں چھپا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب مہینے کے لاسٹ ایام چل رہے ہیں، آخری ڈیز چل رہے ہیں۔ اور پھر جب چاند چھپ گیا، پھر جب طلوع ہوا، باریک ہے، دیکھنے والے پہلے ویک میں، پہلے ہفتے میں سمجھ جاتے ہیں کہ جناب والا یہ مہینے کے پہلا ویک چل رہا ہے، پہلا ہفتہ چل رہا ہے، چاند باریک ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے مہینے کے یہ پہلے ایام ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب چاند موٹا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، بدر منیر ہو جاتا ہے اور مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے، تو ہر عقل و شعور رکھنے والا انسان چاند دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاند بتا رہا ہے کہ مہینے کے بیچ کے دن چل رہے ہیں، 10 سے 15 دن ہو چکے ہیں، 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں۔ یہ چاند کا نکلنا اور ڈوبنا یہ اس مقصد کے لیے رکھا گیا تاکہ ہم اپنے دینی ضرورتوں کو اور دنیاوی ضرورتوں کو اس چاند کے ذریعے سے مکمل کریں۔ آپ کو ممکن ہے کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن آپ دیکھیں، آپ ایسے مقام پر ہیں یا تصور کریں کہ جب ہمارے پاس گھڑیاں نہیں، کیلنڈر نہیں، وسائل نہیں، اسباب نہیں، ہم ایسے مقام پر آج بھی ہیں اگر جہاں پر یہ وسائل نہ ہوں اور ہمیں تاریخ پتہ کرنا ہو، دن پتہ کرنا ہو، ہمیں اپنے معاملات کے لین دین کرنا ہو، ہمیں پتہ کرنا ہو کہ کون سا دن چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، تو جناب والا اللہ کی اس نشانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نشانی نہ ہوگی جس کے ذریعے سے ہم دنوں کو متعین کر سکیں، تاریخ متعین کر سکیں۔ آج بھی ہم محتاج ہیں اس کے۔ یہ وسائل آ گئے، اس کی بنیاد پر بہت زیادہ ادھر توجہ ہماری آپ کی نہیں جاتی، لیکن یہ ضرورت ہے، ہر انسان کے لیے ضرورت ہے۔ تو ایک موٹی مثال اس کی اور سمجھ لیں، آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری عبادتوں کے لیے، تمہارے دینی معاملات کے لیے یہ وقت ہے، اس کے ذریعے سے وقت کی تعین ہوتی ہے۔ ابھی حضور سیف رضا مدد اللہ العالی ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں شہر والوں کے لیے عید ہے، فلاں شہر والوں کے لیے نہیں ہے، بریلی والوں کے لیے عید ہے، پیلی بھیت والوں کے لیے نہیں ہے، یا پیلی بھیت والوں کے لیے ہے، بریلی والوں کے لیے نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اس ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پر فقہا، علماء یا شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ لوگ عید کریں، فلاں جگہ کے لوگ نہ کریں، یہ لوگ کریں، فلاں جگہ کے لوگ نہ کریں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو میں عرض کر دوں کہ
ہر ایک چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سعودی میں کل چاند دیکھا گیا. چاند دیکھا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، یعنی دنیا کے مشرقی حصے میں چاند دیکھا گیا تو مغرب والے کے لیے وہ چاند معتبر ہے. جب جناب والا دنیا کے مغربی حصے میں رہنے والے نے چاند دیکھا ہے اور وہ چاند اگر پہنچ جائے مشرقی حصے میں تو وہ چاند، اس چاند کی بنیاد پر عبادتیں کی جائیں گی، روزے رکھے جائیں گے، عید کی جائیں گی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی خبر کو ہم خبر استفاضہ بنا رہے ہیں اور سعودی عرب کی خبر کو خبر استفاضہ ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بہت دنوں سے مانگا جا رہا ہے. حضور سیف رضا بھی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہندوستان کے ٹیلی فونک خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے ٹیلی ویژن کی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں، جو لوگ تار کو یا اور سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں، ان سے یہ واضح انداز میں آج بھی علماء حق، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے سچے فالور کا یہ مطالبہ ہے اور رہے گا کہ آخر یہاں ہندوستان کی اس خبر کو آپ خبر استفاضہ مان رہے ہو تو سعودی عرب میں لاکھوں لوگوں نے جو چاند دیکھا ان کی خبر کو خبر استفاضہ کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ افریقہ کے لاکھوں لوگوں نے جو چاند وہاں دیکھا اور وہ آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کی خبر کو آپ خبر استفاضہ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ امریکہ کے کروڑوں لوگوں نے چاند دیکھا، لاکھوں لوگوں نے آپ کو فون کیا، میسج کیا، آپ کو جو ہے ٹیلی فون پر اور موبائل پر میسج کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بدھائیاں دی. آپ کو ہندوستان کے ٹیلی فونک استفاضہ سے یقین حاصل ہو رہا ہے، امریکہ کے ٹیلی فونک استفاضہ سے آپ کو یقین کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ امریکہ کے ٹیلی فونک استفاضہ سے آپ کو یقین کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ جناب والا آپ کے یہاں بھی باؤنڈیشن ہے، آپ کے یہاں بھی حدود ہیں، دائرہ موجود ہے. آپ کہتے ہو ہمارا اعلان. جو لوگ ٹیلی فونک استفاضہ کو مانتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا، جو لوگ ٹیلی فونک استفاضہ کو مانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ محدود ہے. کیا ہے آپ کا دائرہ؟ تو ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے اعلان کا دائرہ، ہمارے حکم کے نفاذ کا دائرہ حدود سفر ہے کہ جہاں تک کہ انسان مسافر نہیں ہوتا ہے، یعنی 92 کلومیٹر تک کے ہمارا حدود قضا ہے، اسی کے درمیان میں ہمارا اعلان معتبر ہوگا. تو جب جناب والا آپ کا اعلان آپ کے حدود قضا میں معتبر ہے، تو جب وہاں تک معتبر ہے تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ پھر آپ ایسا لیٹر پیڈ کیوں جاری کرتے ہو کہ جس سے یہ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ یہ صرف آپ کے حدود قضا کے لیے ہے، یا اتر پردیش والوں کے لیے ہے، یا پورے انڈیا والوں کے لیے ہے، یا صرف جو ہے انڈیا والوں ہی کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے ہے. بلکہ جب آپ کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ ہمارا حدود قضا ہمارا جو ہے اعلان ہمارے حدود قضا ہی میں نافذ ہوگا، تو آپ کو اپنے لیٹر پیڈ میں واضح انداز میں لکھنا چاہیے کہ یہ اعلان صرف ہمارے حدود قضا کے لیے ہے، مبارک پور کے لیے ہے، یا بستی والوں کے لیے ہے، یا بریلی والوں کے لیے ہے. الحمدللہ یہ بریلی والے اور بریلی کے ماننے والوں کا یہ ایک امتیازی شان رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ لکھا بھی کیا کرتے ہیں. وہ اپنے لیٹر پیڈ میں آج بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اعلان صرف شہر اور حوالیے شہر، حدود شہر اور اس کے ارد گرد کے لیے، اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہے. لہذا جب باؤنڈیشن ہے
آپ کے یہاں بھی باؤنڈیشن ہے تو آپ کو اس باؤنڈیشن کا علل اعلان کرنا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات، آپ کا لیٹر پیڈ جو جاری ہوتا ہے اس لیٹر پیڈ پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ ہمارا اعلان صرف ہمارے حدود قضا کے لیے ہے. آپ نہیں لکھتے ہیں جس سے اشتباہ ہوتا ہے، جس سے پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ کا لیٹر پیڈ جاری ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ جاری ہوا تھا آپ کے ضلع میں، اب وہ بہرائچ والے بھی شیئر کر رہے ہیں، بارہ بنکی والے بھی شیئر کر رہے ہیں، لکھنؤ والے بھی شیئر کر رہے ہیں، اور سب کہتے ہیں دیکھیے فلاں مفتی صاحب کا اعلان آ گیا، اب کل عید ہے، فلاں مفتی صاحب کا اعلان آ گیا، کل عید ہے. جب بھائی آپ کا فتویٰ ہے، آپ کا حکم ہے، تو پھر اس کو لکھ کیوں نہیں دیتے؟ لکھ دو گے تو ایسی صورت میں پھر وہ جو لوگوں کے درمیان میں اشتباہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب لکھ دو گے اسی سے فوراً ایک اور جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ بھی اشتباہ ختم ہو جائے گا. لوگ جان جائیں گے کہ جناب والا کہ مفتی صاحب کا لیٹر پیڈ صرف ان کے حدود قضا ہی میں معتبر ہے. اب اس کے بعد میں لاکھوں لوگ اس کو شیئر کرتے رہے، لاکھوں لوگ بتاتے رہے، وہ خبر استفاضہ نہیں بنے گا. تو جب وہ خبر استفاضہ لاکھوں لوگوں کے شیئر کرنے اور جو ہے بتانے سے جو ہے لوگوں کے فون کرنے سے نہیں بنے گا، تو میں کہتا ہوں کلکتہ سے تمہارے پاس اگر 10-20 فون آتے ہیں تو پھر یہ خبر استفاضہ کیسے بن جاتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ کا لیٹر پیڈ خود خبر استفاضہ نہ بنے، 50 مفتیان اکرام شیئر کریں، خبر استفاضہ نہ بنے. 50 مفتیان اکرام خبر دے کہ فلاں مفتی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، خبر استفاضہ نہ بنے. تو پھر کلکتہ کے فون 10 کیسے خبر استفاضہ بن رہے ہیں؟ یہ بھی جواب طلب ہے. جو ہے چنئی کے 10 فون کیسے خبر استفاضہ بن رہے ہیں؟ یہ بھی جواب طلب ہے. اس کا ان مفتیان اکرام کو جواب دینا چاہیے. دینا چاہیے کہ نہیں؟ جی. اب اللہ جل مجدہ الکریم نے صاف واضح انداز میں فرمایا کہ یہ چاند کا نکلنا اور ڈوبنا یہ تمہاری عبادتوں کے لیے وقت ہے، علامت ہے، نشانی ہے. جی، وقت ہے، علامت ہے، نشانی ہے. اب علامت ذرا غور سے سنیے گا، قرآن مقدس کا مفہوم اور قرآن سے کیسے حضور سیف رضا کا ارشاد قرآن کے مطابق ہے اور دیگر علماء کرام کا ارشاد قرآن کے مطابق کیسے ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے یہ چاند کا نکلنا، ڈوبنا، باریک ہونا، موٹا ہونا یہ تمہارے لیے وقتوں کی علامت ہے، نشانی ہے. جناب والا آپ نے دیکھا ہی نہیں یا دیکھنے والوں کے ذریعے سے آپ نے سنا ہی نہیں، پھر کیسے وہ آپ کے لیے نشانی بن گیا؟ کیسے وہ آپ کے لیے علامت و نشانی بن گیا؟ گویا کہ قرآن مقدس ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ چاند دیکھو اور دیکھ کر کے اس کے ذریعے سے اپنی عبادتیں متعین کرو، اپنی عبادتوں کے لیے وقت متعین کرو، اپنی عبادتوں کو مکمل کرو. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح انداز میں گویا کہ اسی قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اذا رأیتم الہلال، کہ جب تم چاند دیکھو فصوموا، تو روزہ رکھو، اور جب تمہارے اوپر بدلی چھائی ہو فاکملوا العدۃ 30، تو ایسی صورت میں 30 کی گنتی پوری کیا کرو. اب ایسی صورت میں قرآن مقدس کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ چاند دیکھ رہے ہو تو روزہ رکھو، اگر چاند دیکھ رہے ہو
تو عید کرو، اگر چاند نہیں نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے، اعلان ہے، فرمان ہے۔ اب اس کے بعد میں آئیے ہم بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ملاحظہ کرتے ہیں جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو سرکار کا ارشاد پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے اور اپنا موقف اس میں بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف یہ وہ کتاب ہے کہ جسے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر کے اس میں تقریباً 7,000 حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے۔ اور کیسے جمع فرمایا، کس احتیاط کے ساتھ جمع فرمایا، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک حدیث لکھنا ہوتا تو غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر بارگاہ الہی میں استخارہ کرتے، مسجد حرام میں ہوتے اور پھر استخارہ کرتے۔ جب اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے اشارہ ملتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو درج کرو، تب امام بخاری اس کتاب میں حدیث کو درج کیا کرتے تھے۔ یہ اسی بنیاد پر اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری شریف کا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ باب آپ نے باندھا ہے، یعنی باب ان کا جو ہوتا ہے وہ فتویٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو باب میں بیان فرماتے ہیں، پہلے ہیڈنگ عنوان جو قائم کرتے ہیں وہ ان کا فتویٰ ہوتا ہے، ان کا مفتاب قول ہوتا ہے، اور وہی حدیث کا مفہوم، وہی حدیث کی تشریح ہوا کرتا ہے۔ باب باندھا امام بخاری نے، گویا آپ کو، ہم کو یہ فتویٰ دیا۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے بیان میں کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھو فافطروا تو عید کرو، افطار کرو۔ ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ اب اس کے تعلق سے، اس فتوے کے تعلق سے، اس عنوان کے تعلق سے، اس ہیڈنگ کے تعلق سے، اس قول کے تعلق سے، اپنے ارشاد کے تعلق سے امام بخاری نے 1 2 نہیں بلکہ کئی حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ رکھوں گا، نہیں تشریح نہیں جی۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کا تذکرہ فرمایا۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، روزہ اس وقت تک کے نہ رکھو جب تک کہ تم چاند دیکھ نہ لو۔ اس لیے کہ یوم الشک کا اسی بنیاد پر، یہ بہار شریعت ہے، فقہ حنفی کا بہت ہی، فقہ حنفی کی بہت مستند کتاب ہے، فتاوی رضویہ شریف پوری دنیا میں فقہ حنفی میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ آپ نے چاند نہ دیکھا اور روزہ رکھ لیا شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، یہ یوم الشک کا روزہ رکھنا آپ کے لیے ناجائز ہے، بلکہ بعض فقہاء نے فرمایا حرام ہے، بعض فقہاء نے فرمایا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کو شک کی بنیاد پر ادا نہیں کیا جائے۔ حتی تروا الہلال، اس وقت تک کہ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ ولا تفطروا،
اس وقت تک کہ عید نہ کرو، افطار نہ کرو، یعنی عید الفطر نہ پڑھو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو۔ اب یہاں چاند دیکھ لو، تھوڑا سا وقت دیں گے حضرت، تھوڑا سا وقت جی، چاند دیکھ لو۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب آپ حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث میں تو چاند دیکھنے کی بات آ رہی تھی، تو پھر ایسی صورت میں اگر ہم نے نہ دیکھا یا جو ہے رودولی والوں نے نہ دیکھا اور بریلی سے شہادت آ گئی تو دیکھنا کہاں پایا گیا؟ بریلی سے کتاب القاضی الی القاضی آ گئی تو دیکھنا کہاں پایا گیا؟ یا خبر استفاضہ آ گئی تو دیکھنا کہاں پایا گیا؟ تو یہ ایک سطحی اعتراض کا میں جواب دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں، بتایا جائے۔ جی جی جی، دیکھیے، ایک ہوتا ہے خود دیکھنا اور دوسرا ہوتا ہے دیکھنے والے کی بات پر اطمینان کرنا۔ تو گویا کہ جب دیکھنے والے کی بات پر آپ نے اطمینان کیا تو گویا کہ خود دیکھنے کی منزل میں پہنچ گئے۔ اب اس منزل میں ہم کیسے پہنچیں گے؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم خود دیکھیں، حدیث کہہ رہی ہے، اب اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھنے کی منزل میں پہنچیں گے تب جا کے روزہ رکھیں گے، دیکھنے کی منزل میں پہنچیں گے تب جا کر کے ہم افطار کریں گے۔ اب کیسے پہنچیں گے؟ آپ اٹھاؤ پہلی صدی سے لے کر کے آج تک کے امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی پہلی صدی سے لے کر کے آج تک کے جتنے علماء حق ہیں ان کے فتاوا، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا عرب شریف کے ہوں، آپ پڑھو تو اس میں انہوں نے 7 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ انسان مسلمان دیکھنے کی منزل میں، یقین کی منزل میں کب پہنچتا ہے؟ جب اسے 7 طریقوں کے ذریعے سے معاملہ حاصل ہو، خبر حاصل ہو۔ کتنے طریقوں سے؟ 7 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آدمی خود دیکھے گا، جب دیکھا چاند تو ایسی صورت میں اسے یقین حاصل ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شہادت۔ پہلے اس طریقے کو کیا کہا؟ اس طریقے کو کہا ہے کہ خود چاند دیکھے، یعنی جی رویت، اس کو کیا کہا؟ رویت کہا ہے۔ اب اس کے بعد میں دوسرا طریقہ شہادت علی شہادت کا ہے، یعنی ہم نے چاند دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے کی منزل میں یا چاند کے ہونے کے یقین کی منزل میں کب پہنچیں گے؟ جب 2 عادل آ کر کے، وہ باشرع آ کر کے ہمارے سامنے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دے دیں گے تب جا کر کے ہم دیکھنے کی منزل میں پہنچیں گے۔ اس کو شہادت علی شہادت کہتے ہیں۔ تو خود دیکھے یا دیکھنے والوں کے ذریعے سے سنیں۔ اب تیسرا شہادت علی القضاء۔ حضور سیف رضا اپنے دارالعلوم میں تشریف فرما ہیں، وہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 باشرع لوگوں نے آ کر کے حضرت کی بارگاہ میں شہادت پیش کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عید کا چاند دیکھا ہے، اور لفظ اشہدو سے انہوں نے گواہی دی۔ وہاں 20-25 لوگ حضرت کی بارگاہ میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ سب کے سب جو ہے حضرت کی اس جو گواہی لی ہے، اس گواہی کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب وہ سب نقل کر سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت علی القضاء۔ اس کے ذریعے سے بھی علماء نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں چوتھی صورت جو بیان کی وہ کتاب القاضی الی القاضی، کہ حضرت کے یہاں شہادت گزری، انہوں نے خط لکھا مفتی شمس القمر صاحب کو، اور اس خط میں گواہی کے نام وغیرہ ساری چیزیں لکھ کر کے مہر کر کے 2 لوگوں کو، عادل لوگوں کو دیا، اپنے سامنے مہر بند کیا، 2 لوگوں کو دیا،
اور وہ بھی عادل ثقہ لوگوں کو وہ لے جا کر کے مفتی صاحب کو دیں اپنے سامنے، یہ مفتی صاحب کھولیں، کھولنے کے بعد میں پڑھیں، اس کے ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہوئے۔ 5واں طریقہ وہی خبر استفاضہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس کو 2 ٹوک لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عربی کی کتابوں میں موجود ہے کہ خبر استفاضہ اس خبر کو کہتے ہیں کہ کسی اسلامی شہر سے جاء جماعات متعددون، کہ کسی اسلامی شہر سے، یہ بھی یاد رہے، اسلامی شہر، کسی اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور آنے کے بعد سب ایک ہی خبر دیں، اس خبر کو خبر استفاضہ یا خبر مشہور کہتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے آپ کو علم اور یقین حاصل ہوگا کہ چاند ہو گیا ہے۔ اب ذرا آپ توجہ دیجئے گا، آج آپ نے کہا 20 ٹیلی فون آ گئے ہمارے پاس، میاں آپ سے پہلے اعلی حضرت، آپ سے پہلے سرکار مفتی اعظم، آپ سے پہلے حضور حجت الاسلام، پھر آگے بڑھیں تو حضرت جو ہے در مختار علامہ شامی، صاحب در مختار علامہ شامی، علامہ رحمتی، اس طرح سے آپ پہلی صدی تک کے بڑے بڑے مفتیان اکرام کا نام لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ ان سب نے تو خبر استفاضہ یا خبر مشہور کی تعریف تو یہ کی تھی کہ کسی اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور آنے کے بعد قاضی کے یہاں وہ جو ہے اپنی خبر کو بیک زبان بیان کریں۔ میاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں متعدد جماعتیں تو درکنار، ایک جماعت نہیں آ رہی ہے، اور جماعت تو درکنار، آپ سب سمجھدار ہیں بھائی، ٹیلی فون کا آنا اور جماعت کا آنا فرق ہے کہ فرق کی نہیں ہے؟ ذرا آپ بتاؤ، جماعت کا آنا اور ٹیلی فون آنا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر نہ فرق ہو تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں۔ ذرا بولیں، آپ بھی بولیں، فرق ہے۔ ہمارے علماء سینکڑوں سال پرانے علماء سب کہیں کہ اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں، یہاں جماعتیں تو جماعت آیا ہے، جماعت بھی نہیں، جماعتیں آئیں، یہاں ایک جماعت نہیں آتی۔ اچھا اب چلو تم ایک جماعت ہی پہ اکتفا کرتے تو جماعت بھی کس کو کہتے ہیں؟ 1 2 کو جماعت نہیں کہتے، جماعت کے لیے کم سے کم اگر اقل ہی مقدار رکھا جائے، جمع قلت ہی کا اعتبار کیا جائے تو کم سے کم 9-10 افراد ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہی جماعت اگر آئے تو کم سے کم 9-10 لوگ آئیں، آ کر کے اس چیز کی گواہی دیں، وہاں ایک بھی نہیں آ رہا ہے۔ جماعت تو درکنار، ایک فرد بھی نہیں آ رہا ہے آپ کی خبر استفاضہ میں، تو گویا کہ جناب والا یہ خبر استفاضہ نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء نے اس سے پہلے ہی اس کی تردید کر دی تھی۔ خود سرکار اعلی حضرت نے اس کو افواہ، بازاری افواہ کہا ہے۔ کل بھی علماء کے نزدیک، علماء حق کے نزدیک یہ خبر استفاضہ جس کو آپ بتا رہے ہو بازاری افواہ تھی، اور آج بھی ہے، اور جب تک علماء حق موجود رہیں گے اسے خبر استفاضہ کا درجہ نہیں دیں گے، یہ افواہی، یہ بازاری افواہی رہے گی۔ اب اس کے بعد میں یہ 5 طریقے ہوئے۔ 6واں طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ جی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی 6واں طریقہ وہی جو حدیث پاک میں آیا ہے، اکمال عدت۔ آپ کو ان 5 طریقوں میں سے کوئی طریقے سے علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو ایسی صورت میں 30 کی گنتی پوری کرو، پھر روزہ رکھو یا پھر عید کرو۔ اور 6واں طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا، اسلامی شہروں میں رائج تھا، پہلے
مائک وغیرہ ہارن وغیرہ نہیں تھے. یہ اعلان کا طریقہ جو تھا اس طریقے کو جو ہے علماء نے بیان فرمایا ہے. اب اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے گا, یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. کیا طریقہ تھا؟ اسلامی شہروں کا طریقہ یہ تھا کہ جب قاضی کے پاس یا بادشاہ وقت کے پاس یا عالم علماء بلد کے پاس شہادت آ جاتی تھی تو ایسی صورت میں وہ حکم دیتے تھے اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے توپیں داغی جاتی تھی. کیا داغی جاتی تھی؟ توپیں داغی جاتی تھی. علماء نے اس کو تسلیم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ توپ کوئی عام آدمی نہیں داغتا تھا, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اسی شہر کی توپیں قابل تسلیم ہوں گی جہاں صرف اسی کے لیے توپ داغی جاتی ہو. اگر کسی عالم کی آمد پر توپ داغی جاتی ہو, کسی بادشاہ کے تو آنے پر توپ داغی جاتی ہو, یا کسی اور اچھے کام کے لیے توپ داغی جاتی ہو, پھر وہاں توپ کا داغنا بھی قابل اعتبار نہیں. تو بتایا کہ جہاں اسلامی چیزوں کے اعلانات کے لیے توپیں داغی جاتی ہوں تو توپوں کے داغنے کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہیں تک کہ وہاں کے لوگوں کے لیے اگر ہلال کے اعلان کیا گیا ہے رویت کا تو ان کے لیے عید منانا, روزہ رکھنا ثابت ہو جائے گا. اچھا, اب ذرا تھوڑا پوائنٹ اس پوائنٹ کو بھی سمجھیے گا. جناب والا, آج کے کچھ مفتیان اکرام نے اپنا دائرہ اتنا وسیع کر لیا اور اس کو پہنچا دیا 92 کلومیٹر تک. آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن اگر توپ داغے جائیں آج تو کیا 92 کلومیٹر تک اس کی آواز پہنچے گی؟ بولیں. ہمارے بہت پہلے علماء, معتمد مستند علماء نے جناب والا یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک قاضی کے اعلان کا دائرہ کیا ہے. انہوں نے اس توپ کے آواز کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک قاضی کا حدود قضا کیا ہے, تو اس کا شہر اور شہر کے ارد گرد جو شہر کے ضمن میں آتے ہیں وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ بریلی شریف کے جو اعلان ہوتا ہے یا حضور سیف رضا کا جو اعلان ہوتا ہے, مفتی شمس القمر صاحب کا جو اعلان ہوتا ہے, یعنی جو علماء حق کا اعلان ہوتا ہے, اس میں باضابطہ یہ تصریح موجود ہوتی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ یہ علماء اکرام نے جو تشریح کی ہے اس کی تصریح اور صراحت ہوتی ہے کہ یہ اعلان رودولی شریف اور اس کے اطراف کے لیے, یہ اعلان بریلی شریف اس کے اطراف کے لیے ہے. یہ اپنی طرف سے اعلان نہیں کرتے بلکہ وہ مفتیان اکرام, علماء اکرام نے, اعلیٰ حضرت سرکار نے, حضور حجت الاسلام نے, حضور مفتی اعظم نے اور بڑے بڑے علماء نے جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کی وضاحت و صراحت ہے اور اسی کا اعلان ہے. اس لیے میں جو حدود قضا اتنا لمبا چوڑا کر لیے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس پر بھی کوئی دلیل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ان کو اس پر بھی دلیلیں پیش کرنا چاہیے. جی, تو یہ 7 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو چاند کا ثبوت حاصل ہوتا ہے اس کے رویت کا. آقا کریم نے فرمایا لا تصومو, تم روزہ نہ رکھو حتی تروا الہلال, یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. تو انہی 7 طریقوں کے ذریعے سے رویت ہلال کا ثبوت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے, چاہے جتنا دنیا ترقی کر جائے, اس کے علاوہ کے ذریعے سے چاند کا اب تک کے رویت کا ثبوت نہ ہوا ہے اور آگے دیکھا جائے گا. ولا تفطروا, اور نہ ہی عید کرو, حتی تروہ, یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. فإن غم علیکم فاقدروا لہ, اگر تمہارے اوپر بدلی چھائی ہو فاقدروا لہ, تو ایسی صورت میں تم اپنی گنتی پر نظر دوڑاؤ. ذرا بولو نا, بخاری شریف میں ہے, آقا کریم فرما رہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نظر دوڑاؤ, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مفتیان اکرام کے پاس ٹیلی فون گھماؤ, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ فرنگی محل دوڑو, نہ, بلکہ آقا کریم فرما رہے ہیں فقدروا لہ, تو تم اپنی گنتیوں پر نظر دوڑاؤ, اپنی گنتی پوری کرو. اچھا, دوسری حدیث پاک, حدثنا عبداللہ بن مسلمہ
حدثنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر 29 لیلہ، کہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوں، چاند نظر نہ آئے، اپنی آنکھوں سے چاند نہ دیکھ سکو، یا تمہارے پاس چاند دیکھنے کی شرعی شہادت نہ موصول ہو سکے، فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو 30 کی گنتی پوری کرو. تیسری حدیث پاک، حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن جبلۃ بن شہیم قال سمعت ابن عمر یقول، حضرت امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جبلہ بن شہیم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہکذا وہکذا وخنس الابہام فی الثانیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ نے آپ نے اپنا انگوٹھا شریف یوں کیا، یعنی جو ہے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. اب اگر چاند نظر آ جائے 29 کو تو 29 کا ہوا، اگر چاند نظر نہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، پھر ایسی صورت میں بازاری افواہوں پر، بازاری خبروں پر کان نہ دھرو، فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ یقول. امام بخاری چوتھی حدیث، پانچویں حدیث لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن زیاد نے، انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، ابو القاسم یعنی سرکار کا جو لقب تھا ابو القاسم، اس کے ذریعے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوں تو تم شعبان کی 30 کی گنتی پوری کیا کرو. اب صرف شعبان ہی کی بات نہیں ہے، اگر بادل چھائے ہوں، چاند نظر نہ آئے تو یہی حکم ہوگا. حضرت امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جبلہ بن شہیم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہکذا وہکذا وخنس الابہام فی الثانیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ نے آپ نے اپنا انگوٹھا شریف یوں کیا، یعنی جو ہے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. اب اگر چاند نظر آ جائے 29 کو تو 29 کا ہوا، اگر چاند نظر نہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، پھر ایسی صورت میں بازاری افواہوں پر، بازاری خبروں پر کان نہ دھرو، فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن زیاد
قال سمعت ابا ہریرہ یقول، امام بخاری چوتھی حدیث، پانچویں حدیث لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن زیاد نے، انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ یقول، حضرت وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، ابو القاسم یعنی سرکار کا جو لقب تھا ابو القاسم، اس کے ذریعے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوں تو تم شعبان کی 30 کی گنتی پوری کیا کرو۔ اب صرف شعبان ہی کی بات نہیں ہے، اگر بادل چھائے ہوں چاند نظر نہ آئے تو یہی حکم ہوگا کہ تم رمضان کی بھی 30 کی گنتی پوری کرو۔ آخری حدیث پاک جو امام بخاری نے اس باب میں باندھی ہے سن لے، پھر گفتگو ختم۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ الى آخری سند ان انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ وکانت انفلت رجلہ فاقام فی مشربہ 29 لیلہ ثم نزل فقالوا یا رسول اللہ آلیت شہرا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کا اعلان فرمایا تھا، فقال ان الشہر یکون 29، کہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا ہوتا ہے، تو جب 29 کا مہینہ ہو چاند نظر آ جائے تو ایسی صورت میں پھر تم اپنی عبادتوں کو، اپنے وقت کو پورا کر سکتے ہو، اپنی عبادتیں کر سکتے ہو، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تب پھر 30 کی گنتی پوری کرو اور پھر اس کے بعد میں افطار کرو، عید کرو۔ تو قرآن مقدس، احادیث مبارکہ، امام بخاری کے فرمان، علماء کے فرمان سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ حضور سیف رضا جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اپنے نفس اور اپنی بات کی طرف نہیں بلکہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، حدیث رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ علماء حق جس کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، اس پر لبیک کہیں، احادیث رسول کے طرف بلائیں، اس پر لبیک کہیں، اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی ہاں جی جی قاری صاحب کا یہ سوال ہے کہ ایک بندے کو 29 کی رؤیت نہیں ہوئی اور اس نے 30 کی گنتی پوری کرنا شروع کر دیا، یعنی صبح روزہ رکھ لیا، سحری کر لیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے گزر گئے، اور اس درمیان میں اس کو شہادت شرعیہ حاصل ہو گئی، تو کیا کرے؟ اس کے لیے وہی حکم ہے کہ اس کا مہینہ ختم ہو چکا، اس کا مہینہ ختم ہو چکا رمضان کا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہوگا۔ اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ خطبہ اکرام سے، علماء سے پوچھئے، ہر خطیب، ہر خطبہ پڑھنے والا یہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہے کہ 5 دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے روزہ رکھنا حرام فرمایا ہے۔ ایک عید کا ہے، ایک دن عید کا ہے، اور 4 دن بقرہ عید کے ہیں۔ یہ اللہ کی دعوت کے دن ہیں، اللہ نے دعوت لی ہے آپ کی۔ 1 مہینے تک کے آپ کا کھانا بند تھا دن میں، تو اس لیے اللہ نے اس دن آپ کا کھانا کھول دیا ہے۔ آپ لاکھ چاہو کہ روزہ رکھو تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس لیے اگر دن میں آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، شہادت شرعیہ آپ کو مل گئی ہے، اور
پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے آپ افطار کریں.